السلام عليك يا رسول الله. مولانا محمد المعذب الكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح سے ایسی شاخ. اور ایک موقع پر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے رضا چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور مزید ایک جگہ یوں خراج محبت کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب ترانہ نور کا. محترم حاضرین کرام، اس ڈر اور خوف کے ماحول میں ذکر شہدائے نظام سننے کے لیے آپ کے چہرے پر جو میں بے تابی کے آثار دیکھ رہا ہوں، یہ بے تابی کے رنگ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم ذکر شہدائے کربلا سے کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری عطرت. دونوں کو پکڑے رہنا ہدایت کے راستے تمہاری قسمت بن جائیں گے. اس حدیث پاک پر
آپ کا یہ عمل کہ آج وہ قسمت تو ہم نے نہ پایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دو پھولوں کے قدموں کی زیارت کر پاتے، مگر محبوب کو دیکھ نہ سکے تو کم سے کم محبوب کی یادوں سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسی آیت کریمہ کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ امام عالی مقام کی حالات زندگی، فضائل و مناقب سے لے کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی جذبہ شہادت کی چند باتیں گوشے گزار کر کے اس محفل کو آج مکمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تمہاری اہل بیت ہماری بارگاہ میں اس قدر محبوب ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ اور قرآن نے جو دوسرا رنگ پیش کیا ہے وہ یہ کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایسا حبیب عطا کیا ہے جو علمہم الکتاب، وہ تمہیں اللہ کی کتاب بھی پڑھ کے سناتا ہے اور حکمت کی باتیں بھی تمہیں بتاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں خوب پاک بھی کرتا ہے۔ امت کو پاک کرنے کا جو ذمہ ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم پر ہے، اور اہل بیت اطہار کو پاک کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر عہد لے لیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ میرا محبوب حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، تم پر قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور تمہیں پاک و منزہ بھی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت مخاطب صحابہ کرام ہی تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کیسا پاک فرمایا، جس کے تعلق سے کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو دین پر اوروں کے ہادی ہو گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نگاہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے میدان بدر میں خوب قتال کیا تھا، بہت سے کفار و مشرکین کو کنارے جہنم کیا تھا، جس کے باپ، جس کے بھائی، جس کے شوہر ان کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تو کفار عرب کے خون میں یہ شامل تھا کہ وہ جیتے جی اپنے دشمن سے بدلہ لینا نہ بھولتے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور جب دھوکے سے حضرت زید اور آپ کے اور بھی رفقا تھے، غالباً 7 افراد پر یہ مستبین عظیم شخصیات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہوئی تھی اور دھوکے سے طائف ہوئی، اس میں کچھ تو شہید ہوئے اور 2 افراد یا 3 افراد کو غالباً دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا اور مکہ معظمہ لے جا کر بہت اونچے داموں سے کیا گیا۔ حضرت زید بھی تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ اس وقت مقدس مہینے سے رہے تھے جس میں کفار و مشرکین ہی اس وقت قتل و قتال سے پرہیز کرتے تھے، اور جب وہ ایام گزر گئے
تو آپ کو مقتل کی جانب لے جایا گیا، جہاں فی الوقت مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جہاں پر جا کر کے عمرے کا احرام باندھا کرتے ہیں، اسی مقام پر جب آپ کو باندھ دیا گیا تو اس وقت ابو سفیان ابھی ایمان نہ لائے تھے، جا کر کے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا اس وقت تمہیں اپنے بچے یاد نہیں آ رہے، بیوی یاد نہیں آتی، تمہارے عزیز و اقربا اس وقت یاد نہیں آ رہے ہیں، اور کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اس وقت تم اپنے بال بچوں میں خوش زندگی گزار رہے ہوتے اور جس کے خاطر تمہیں یہاں پر قتل کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے تمہاری جگہ پر وہ ہوتے اللہ اور یہ بات تم اس رب کی قسم کھا کر کے بتاؤ جس رب پر تم ایمان رکھتے ہو کہ کیا اس وقت تمہارے دل کی یہ کیفیت نہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگاہ مصطفیٰ نے کیسا بات کیا تھا، آپ وہاں پر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان، میرے رب عز و جل کی قسم، اور اگر تجھ کو میری بات پر یقین ہو تو سن لے کہ تو نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ میں اپنی جگہ پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا اور میں اپنے آپ کو بال بچوں کے درمیان دیکھتا، یہ تمہارا خیال ہے مگر جو حقیقت ہے وہ مجھ سے اگر تمہیں میری بات پر یقین ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ لو دخل تو شوق اگر ایک کانٹا بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلوائے پاک میں چبھ جائے اور جو اس کی تکلیف آپ کو پہنچے اس کے پاداش میں مجھ کو تھوڑا کاٹا جائے، میری گردن پر آہستہ تلوار چلائی جائے تاکہ اس سے مجھ کو زیادہ تکلیف پہنچے اور پھر اس کے بدلے میں کوئی یہ کہے کہ ایک کانٹا تلوار مصطفیٰ میں چوٹ جائے اور تم کو تھوڑا ہم آرام دے دیں تو مجھ کو اتنا بھی آرام دوبارہ نہیں ہے، اس بدلے میں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار پاک میں کانٹا چبھے بلکہ مزید مجھے تم مارو، یہ تو گوارا ہے تکلیف کو کے تعلق سے مجھے گوارا، یہ ہے عزم پاکی جس کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ آج پاکی کا تصور ہم نے اپنے اعتبار سے اخذ کر لیا ہے، اچھا لباس یہ پاکی کے دلیل ہے، بدن سے خوشبو آئے یہ پاکی کے دلیل ہے، گفتگو کے اندر بڑی خوبصورتی ہو، سحر بیانی ہو، یہ جو ہے پاکی کی دلیل ہے، خوب نماز پڑھنا، خوب روزے رکھنا یہ پاکی کی دلیل ہے، یہ پاکی کی دلیل نہیں ہے، یہ پاکی کی نشانی ہے۔ اصل پاک وہ ہے جو اپنی ذات پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا مقدم سمجھے کہ کانٹا بھی چبھنا سرکار کے تلوار میں گوارا نہ ہو، کہ جائے کہ اس کے گردن پر تلوار خوب چلایا جائے اور خوب تڑپا کر کے اس کو مارا جائے، یہ ہے وہ تزکیہ جس کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اگر یہ تزکیہ نہ ہو اور جیسا کہ قرآن نے بار جگہ یہ اعلان کیا ہے کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں کہ اے لوگوں اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے کنبے، تمہاری اپنی اولاد، تمہارا گھر بار، یہاں تک کہ تمہارے مال و اسباب اگر اللہ اور اس کے رسول اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں بہتر اور محبوب ہے، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج جو حالات ہیں ملکی یا غیر ملکی جو حالات ہیں، آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے مال و اسباب دنیا کو ترجیح دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے ہر چیز کو پس پشت ڈالا، اگر سامنے رکھا تو چہرے مصطفیٰ اور اللہ کا یہ اعلان اے محبوب
امت آپ لے لیں، آپ انہیں پاک کریں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ جو دور ہوگا وہ پاک ہوگا، جو نگاہ مصطفیٰ میں ہوگا وہ پاک، اور اسی نگاہ مصطفیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ساری مشقتیں کی جاتی ہیں، اتنی ساری تکلیفیں کی جاتی ہیں، زندگی بھر انسان تگ و دو میں لگا رہتا ہے اور حسرت پہ حسرت ندامت پر ندامت اختیار کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کوئی تو ایک لمحہ ہوگا کہ نگاہ مصطفیٰ میری جانب اٹھ جائے گی، اور جس دن وہ نگاہ مصطفیٰ اٹھ جائے تو اعلیٰ حضرت برکت ارشاد فرماتے ہیں اس نگاہ پاک کے تعلق سے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، جب تک نہ اٹھے دم میں دم نہیں آتا۔ یہ ہمارے اور آپ کا نظریہ ہے کہ دم میں دم آ چکا ہے، دم تو اسی دن آئے گا جب اس ہمدم کی نگاہ اٹھے گی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت میں۔ اب اہل بیت اطہار کے تعلق سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اے محبوب اپنے اہل کو ہمارے حوالے اور اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہم آپ کے اہل بیت کو پاک اور صاف رکھیں۔ یہ کہتے ہیں نہ تو ہمیں اس کی ضرورت ہے نہ تو ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم تو قرآن پڑھ کر کے پاک ہو جائیں گے، جبکہ پاکی کے لیے ضرورت ہے جس طرح شریعت مطہرہ کے مسئلہ ہے کہ اگر زمین پر کوئی رقیق ناپاک شے گر جاتی ہے تو اسے سورج کی روشنی پاک کر دیا کرتی ہے۔ یہ فقہ کا مسئلہ۔ تو سورج کی روشنی کے اندر وہ تاثیر تسلیم کرتا ہے، یہ پاک کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان فرما رہے ہیں اس نگاہ نبوت یا اس نگاہ ولایت کی جانب کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اعلان کیا اے محبوب آپ کے اہل کو ہم پاک کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے مجنون تھے جو کہتے تھے لیلا میری لیلا میری، بہت سے مجنون تھے، مگر یہ کیا بات ہوئی یہ سب کہے لیلا میری، بات تو یہ ہوئی نا کہ لیلا کہے کہ مجنون میرا، یہ کوئی کہے کہ میں پاک، یہ پاک کہنا کوئی بات اور کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اہمیت کی بات تو یہ ہے کہ خود خدائے قدوس ارشاد فرمائے کہ ہم نے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ پاک کریں، اور یہاں پر تطہیرہ ہے، یہ مبالغہ چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پاک کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرمائے فعال لما یرید، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو جس طرح اس کا کرم لامحدود ہے اسی طرح جزا بھی لامحدود ہے۔ جب وہ یہ کہے کہ ہم پاک کرتے ہیں اور خوب پاک کرتے ہیں تو اس کی کوئی حد ہے کہ اس نے کتنا پاک کیا، کوئی حد ہے اس کی کتنا پاک کیا ہے، اور اتنا پاک کیا ہے کہ اب ان نگاہوں سے صبح قیامت تک لوگ پاک ہو رہے ہیں، چاہے اجمیر معلیٰ کی جانب آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ وقت کا جوگی شیطان آتا ہے تو ایک نگاہ اٹھتی ہے اور وہ نگاہ ہزاروں دن اور نہ جانے کتنے ماہوں سال لگتا ہے جا کر کے کوئی اللہ کی نزدیکی اختیار کرتا ہے، مگر یہاں پر دامن میں چوری کا دھبا لے کر آ رہا ہے، نگاہ غوثیت ہوتی ہے تو ایک ہی لمحے میں قطبیت کی منزل تک۔ یہی وہ نگاہ ہے کہ جوگی کمال آتے ہیں، مگر جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نگاہ کرم ہوتی ہے تو ایک منٹ اور ایک لمحہ کا بارگاہ کوئی جائے اور وہاں سے جانے کے بعد خالی اور نامراد واپس لوٹ آئے، اللہ اکبر، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرات مکرم اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے
کہ پیدا بھی ہو رہے ہیں تو سایہ مصطفیٰ میں، زندگی کے دن گزار رہے ہیں تو سایہ مصطفیٰ میں، اور کربلا کی روانگی سے پہلے تک میری جو اپنی معلومات ہے، جو میں نے اپنے بزرگوں سے یا کتابوں سے جو میں نے پڑھا ہے، وہ یہی کہ ان تمام ماہ و سال کو اگر آپ نے کہیں پر گزارا ہے تو سایہ مصطفیٰ میں گزارا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو جائے اور جا کر کے وہاں پر اپنے دامن سوال کو پھیلا دے، تو اس سوال کرنے والے کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو عام کے لیے ہے، اور جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہو، جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہو، جن کے چہرے پاک کو دیکھ کر کے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مسکرا اٹھے، یہاں تک کہ سرکار ڈھونڈے ان کو۔ کئی ایسی روایات ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے تشریف لاتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے کہ بچہ کہاں ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو دیکھ کر کے گود میں اٹھاتے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے تھے۔ اور پیار کے تعلق سے بھی یہ کہ کبھی کبھی سرکار سونگھا کرتے، جس طرح پھول کو سونگھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چوسا کرتے، جس طرح کھجور کو کھاتے وقت کوئی اس کو چوسا کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت فرما، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے جو ہے بغض رکھ۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے نا کہ ہم آج یہاں جو بیٹھے ہیں آپ سن رہے ہیں، اور مجھے سنانے کا شرف ہے، یہ محبت امام عالی مقام ہے یا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ بیٹے شبیر و شبر کے جو نام ہیں، یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کا نام کو رکھا، جسے عربی زبان میں حسن و حسین کہا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے طریقے پر رکھا ہے، اور انہوں نے نام رکھا تھا، اس کے بعد اللہ نے اس نام کو مخفی رکھا، کسی پر یہ ظاہر نہ ہو سکا، اور پھر ان کے بعد میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھا۔ اللہ، یہ ہے شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی ان کے لیے اپنی نمازوں کو لمبی فرماتے، کبھی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گر جائیں، تو سرکار خطبہ چھوڑ کر کے اپنے دونوں شہزادوں کو خود آگے بڑھاتے ہیں۔ کبھی سرکار اپنے کاندھے پر بیٹھے، کبھی سرکار سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اگر آ کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر بیٹھ جائیں تو سرکار ان کے لیے سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اس بات سے تو اندازہ لگانا چاہیے کہ امام عالی مقام کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی شان اور شوکت کو ظاہر فرمایا، تاکہ امت یہ سمجھے کہ ان کی شان کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ آپ بڑے ہی سخی تھے، کوئی بھی اگر آپ کے دروازے پر سائل آ جائے تو کبھی وہ ایسا نہ ہوتا کہ بغیر کچھ لیے آپ کے دروازے سے واپس آئے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کے حاضر ہوئی تھی
اور آپ نے عرض کیا تھا کہ انہیں کچھ آپ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت و ہمت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا۔ یہ آپ کی سخاوت تھی اور یہ آپ کی ہمت تھی کہ آپ کے پاس اگر کئی ہزار درہم کہیں سے آیا کرتے تھے، چاہے وہ جس مد میں آتے تھے، تو آپ صبح سے شام نہیں ہونے دیتے تھے اور فقراء اور مساکین میں اس کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا عالم تھا، اور اسی محبت کا صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے باقاعدہ منظر جو ہے دیکھا تھا کہ خود حضرت امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جو ہے صاحبین اس قدر محبت فرماتے تھے، بلکہ تمام صحابہ کرام اس قدر محبت فرماتے تھے کہ کچھ جو ہے اس تاریخ کے اوراق سے باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ خود دروازے پر کھڑے ہیں اور حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، مگر حاضری کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو بھلا مجھے کیسے اجازت ملے گی؟ وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ بات حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بتائی گئی تو آپ یہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ان کو بلا کر کے لے کر کے آئیے، بلکہ آپ خود جو ہے ان کے گھر تشریف لے کر سکتے ہیں۔ آپ طریقے کو دیکھیں اور صحابہ کرام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا سمجھا ہے اس کو آپ اس میں ملاحظہ کریں۔ آپ ان کے گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر یوں جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ یوں ہی واپس چلے آئے، تو آپ نے جو ہے یوں فرمایا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باری آدی کی اجازت نہیں تو مجھے بھلا کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر فاروق کے سر پر جو بال جمے ہیں وہ آپ ہی کے خاندان ہی کا تو صدقہ ہے۔ آج عمر اس منزل پر ہے، یہ آپ ہی کے گھرانہ کا صدقہ ہے، ورنہ عمر کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جب جی کرے آپ جو ہے آیا کریں، اور آپ آئیں گے تو مجھے مسرت ہوتی، مجھے شادمانی آتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا عمر جنت کی زینت ہے، میرا عمر جنت کی زینت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آتے ہیں اور آپ نے یوں کہا کہ آپ نے واقعی میرے تعلق سے ایسا کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اپنی جانب سے نہ کہا بلکہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ میرے آقا نے ایسا فرمایا ہے، آپ اپنی ضمانت پر لکھ کر کے اس کو کاغذ پر تحریر فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ کاغذ پر آپ نے تحریر فرمانے کے لیے کہا، اور جب انہوں نے کاغذ پر تحریر فرما دیا اس کو سمیٹ کر کے رکھ لیا، اور آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ بارگاہ مولا میں پیش کر سکوں کہ اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا تھا، اور تیرے پیارے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے حضرت علی نے لکھ کر کے دیا۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نسبت رسول کی کیا ہوتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نسبت رسول کی جو بات بار بار کرتے ہیں علماء اہل سنت یا مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اس کی کیا حاجت ہے؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے نماز کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ان
کو پتا ہے، حضرت عمر فاروق کو پتا نہ؟ یہ جان گئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتے؟ پتا یہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے عمل سے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے مصطفیٰ جان رحمت راضی ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت اسی سے راضی ہوتے ہیں جس سے آل بیت اطہار راضی ہوتے ہیں۔ اس نقطے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، اور جب غالباً ایک کیچڑ سے یا آپ کے جوتے شریف پر مٹی وغیرہ دھول وغیرہ لگ گیا تھا، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے سے اس کو صاف کرتے، اس کو خوب اچھے سے صاف کرتے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش لوگوں کو پتا ہوتا کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے اور آپ کی شوکت کیا ہے، اور جو مجھ کو میرے آقا نے خبر دی ہے اگر میں وہ لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کے قدم کو زمین پر نہ پڑنے دیں بلکہ اپنے کاندھوں پر رکھ کر کے آپ کو گھمایا کریں۔ اللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، اور جو حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ سرکار کو کتنا پیارا ہے، کتنا وہ پیارا ہے۔ آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور بہت ہی شوق سے اس بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں، اس بچے سے پیار فرماتے ہیں، اس بچے پر شفقت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ کیسا خوش نصیب ہے، یہ کیسا قسمت والا ہے کہ رب کے محبوب اس سے پیار فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں سرکار اس بچے کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ غور سے سنیں، امام عالی مقام کی محبت بارگاہ رسالت میں کس قدر بندے کو محبوب بنا دیا کرتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا، اور میرا حسین جہاں قدم رکھتا تھا میرے حسین کے قدم کی مٹی کو اٹھا کر کے یہ اپنے آنکھوں سے لگا لیتا تھا اور اس کو چوم لیا کرتا تھا۔ اس بچے کی اسی ادا نے میری نظر میں اس کو اتنا اونچا بنا دیا ہے، اتنا مقرب بنا دیا ہے کہ بے ساختہ اس سے پیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ جو بچہ امام عالی مقام سے محبت کرے، اس بچے کی یہ شان ہے، جو قدم پاک سے مٹی اٹھا کر اس کو آنکھوں سے لگا لے، اس بچے کی اتنی اہمیت ہے۔ تو جو زندگی بھر امام حسین سے محبت کرے گا اور امام حسین کے محبت کے گیت گائے گا، اس کی بھلا کیا شان ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر آل بیت اطہار سے محبت کرتے رہے، اتنا انہوں نے محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادوں میں سے ہوتے ہیں، جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے، اور جب انہوں نے وقت کے بادشاہ کے خلاف علم کو بلند فرمایا تو آپ نے وہاں پر فتویٰ یہ دیا تھا کہ تمام لوگوں پر یہ لازم ہے کہ آل بیت اطہار سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوج میں شامل ہو۔ یہ امام اعظم کا فتویٰ تھا، اور اسی فتوے کی بنیاد پر وقت کے بادشاہ نے
آپ کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا، یا آپ کو قید کیا گیا تھا اور بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ قاضی القضاء کے عہدے کو قبول کر لیں یا قبول نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف بہانہ تھا، مگر دل میں جو بغض چھپا تھا وہ اسی فتوے کے بنیاد پر چھپا ہوا تھا۔ اور امام شافعی علیہ رحمۃ رضوان ان کی بھی شان ایسی ہی ہے، بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت واقع ہوئی ہے وہ اسی جیل میں سختیوں کے بنیاد پر طرح طرح کی اذیتیں آپ کو دی گئیں، آپ وہاں پر اپنے قدم سے تشریف لے کے گئے تھے اور 4 کاندھوں پر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ گویا کہ ہمارا امام ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اے حنفیو، تمام باتیں اپنی جگہ ہے، مگر آل بیت اطہار سے میری تعلیم اور میری تربیت یہ ہے کہ تمہیں اسی طرح محبت کرنا ہوگا کہ اگر جان بھی دینا پڑے آل بیت اطہار کے محبت میں تو جان دینے سے۔ اور امام شافعی علیہ رحمت و رضوان اس قدر محبت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ امام شافعی رافضی ہو گئے، اللہ، اس قدر آپ محبت فرماتے تھے۔ تو جب امام شافعی کو اس بات کا جو ہے علم ہوا، خبر پہنچی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آل بیت اطہار سے محبت کرنا رفض ہے تو میں شافعی اعلان کرتا ہوں کہ میں آل بیت اطہار کے محبت میں یہ الزام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اگر رافضی کہا جائے تو کہو میں آل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں اور کرتا ہوں۔ یہ ہے آل بیت اطہار کی محبت، اور کیوں نہ ہو محبت، کیوں نہ ہم محبت کریں کہ جب یزید پلید نے 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پرملال ہوتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار شریف، آپ کا کرتا شریف، ناخن شریف کے تراشے اور منہ مبارک شریف، یہ تمام تبرکات آپ رکھے ہوئے، یہ بھی جو ہے اہل سنت والجماعت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ تبرکات بھی اگر ملیں گے تو صرف اہل سنت والجماعت کے پاس ملیں گے۔ اس کی اہمیت و افادیت صرف اہل سنت والجماعت ہی جانتے ہیں، کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ تبرک ہے تو صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ گویا کہ یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے کہ جو حق جماعت ہے میرا تبرک اسی کے پاس رہے گا، جو نہ حق ہے اس کے پاس رہے گا۔ تو آپ نے ان تمام تبرکات کے لیے یہ وصیت کی تھی کہ جو اعضائے سجدہ ہیں، سجدہ کرنے پہ جو جگہیں زمین پر، جو اعضاء زمین پر لگتے ہیں وہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے یہ بال مبارک اور یہ ناخن پاک رکھ دیا جائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسی جو ہے تبرک یعنی کہ ازار شریف اور کرتا شریف میں مجھ کو کفن دیا جائے، اللہ اکبر، اور پھر مجھ کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا جائے۔ یہاں پر بھی سبق ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز کافی ہے، وہ بھی جو ہے اس سے سبق حاصل کریں، اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے۔ بے شک نماز اپنی جگہ ہے، بے شک روزے اپنی جگہ ہیں، یہ حضرت عمر فاروق کے عمل سے ثابت ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام کا باقاعدہ اس طرح عمل ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں کہ نماز اور روزے کی بے شک اپنی جگہ اہمیت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فضل جو ہے نسبت رسول کے سلسلے میں اپنے بندوں پر فرمایا کرتا ہے وہ کسی دوسرے جو ہے اعمال صالحہ سے اللہ کی بارگاہ میں اتنا، اس لیے کہ نماز اور روزے مقبول ہیں یا نہ مقبول ہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو یقین کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، روزہ محبوب ہے کسی کو یقین؟ ہاں، اللہ کرم فرما دے، بے شک کرم فرمانے والا ہے، بے حساب رحم فرمانے والا ہے، مگر جو چیز نبی سے تعلق رکھتی ہے، جو چیز نبی سے تعلق رکھتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ بے شک وہ چیز محبوب ہے، جس طرح اللہ کا رسول اللہ کو محبوب، اسی طرح اللہ کے رسول کی ہر چیز اللہ کو محبوب ہے۔
اس وجہ سے صحابہ کرام نے اس نقطے کو سمجھایا ہے کہ یہ اگر نسبت ہے تو سمجھ لو تمہارا بیڑا پار ہے، اور کبھی بھی اگر تقیہ کسی چیز پر رکھنا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر رکھنا، تمام چیزیں ساتھ چھوڑ جائیں گی مگر نسبت رسول ساتھ نہیں چھوڑے گی، اس لیے کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا میری اس کتاب کو پکڑے رہنا، میری آلے بیٹے اطہار کو پکڑے رہنا۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں اور یہ دونوں جو ہے میرے حوض کوثر کی جانب آ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تعلق وہاں بھی نہیں ٹوٹے گا، اور جب یہ تعلق وہاں بھی ٹوٹے گا تو جس بندے نے ان سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہوگا بھلا اس کا تعلق وہاں کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اس لیے اس سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 60 ہجری میں انتقال پرملال ہوتا ہے، اور اس طرح جو آپ نے وصیت کیا تھا آپ کو دفن کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کا ناقلب بیٹا یزید پلید جبرن اس تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے ہر شہر کے گورنر سے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت کیا ہے، اور جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا اس کے پاس خاص طور سے یہ پیغام بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور نواسۂ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص طور سے بیعت کیا۔ یہ پیغام جب مدینہ طیبہ پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مضطرب ہوئے، آپ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر اس فتنے کو کیسے دبایا جائے اور اس فتنے کا حل کیا ہے۔ یزید پلید جیسے شخص کی اگر میں بیعت کروں تو گویا کہ فجاری کی حمایت کرنا ہے، ناہنجاری کی حمایت کرنا ہے، ایک غلط چیز کی حمایت کرنا ہے، اور اگر میں اس کی حمایت نہیں کرتا تو پھر وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، مجھے آرام اور باعزت طریقے سے شہر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہ رہنے دے گا۔ آپ مشورہ فرماتے ہیں اور پھر بالآخر یہ مشورے سے بات طے ہوتی ہے کہ آپ مکہ معظمہ کی جانب ہجرت کر جائیں، یہاں کے مقابلے میں وہاں آپ زیادہ محفوظ رہیں گے، اور پھر اس طرح حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ فرمانے کے بعد آپ وہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب آپ کے شہر پاک میں آپ کے نواسی کو نہیں رہنے دیا جا رہا ہے، میری آرزو یہ تھی کہ میں آپ ہی کی بارگاہ میں رہتا اور آپ ہی کی بارگاہ میں آخری سانس لیتا، مگر آج حالات مجھ پر اس قدر جو ہے تنگ کیے جا رہے ہیں، مدینے کی زمین کو مجھ پر تنگ کیا جا رہا ہے، اور پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ آخری دیدار کی التجا کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے آخری دیدار کرتے ہوئے زیارت کرتے ہوئے پھر آپ اپنی امی جان کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ نے اسی طرح فریاد فرمائی اور اپنے دل کے درد کو وہاں پر بیان فرمایا، پھر اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسین کی بارگاہ حسن کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہاں پر بھی آنے کے بعد آپ نے اجازت طلب کی اور پھر آپ مکہ معظمہ کی جانب تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں دوسری جانب تمام بلاد اسلامیہ کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ابتر سے ابتر ہوتے جاتے ہیں، ہر وہ شخص جو دین پر چلنے والا ہوتا ہے یزید کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، کیونکہ سب اس کے بارے میں جانتے تھے کہ اس کے حالات کیا ہیں، وہ ہر طرح کے غیر شرعی رسوم کو رواج دینے والا تھا، اس سے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں تھی، یہاں تک کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا جو کہ کافر و مشرک بھی احترام کیا کرتے تھے وہ شخص قطعی طور سے احترام نہ کرتا تھا، بلکہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ اس نے باقاعدہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں وہ حالات پیدا کیے جو کہ ایسے حالات پھر کبھی دیکھنے کو نہ ملے۔ یزیدی فوجوں نے مسجد نبوی شریف میں ماشاء اللہ اپنے گھوڑوں کو باندھا تھا اور وہاں پر گندگی بھی کی تھی، کئی دنوں تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہ ہو سکی تھی،
ایسے بھی حالات یزید پلید نے پیدا کیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی ضمیر اور اس کی جو ہے دلی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، وہ کس قدر اسلام کے نام پر صرف اور صرف جو ہے اپنے نام کو چلانے والا تھا، ورنہ دلی طور سے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ہر طرح سے وہ آزاد خیال تھا، بلکہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے دلی طور سے قریب تھا، اور ان کے ہاں جو پردگی کا ماحول تھا، جو ناچ گانے کا ماحول تھا، جو شراب نوشی کا ماحول تھا، وہ تمام معاملات کو وہ بلاد اسلامیہ میں رواج دینا چاہتا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے تعلق سے واقف تھے، بلکہ بہت سے صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے جنہوں نے یزید پلید کا جو ہے یزید پلید کے بیعت سے انکار کیا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ اور لوگ اگر انکار کریں گے تو وہ بات جو ہے بگڑنے والی نہیں ہے، مگر امام حسین اگر جو ہے انکار کر دیں گے، ان کا انکار کرنا مسلمان کے بچے کا انکار کیا جائے گا، اور ان کا اقرار کرنا اسلام کہ ہر بچے کا جو ہے اقرار کرنا تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے وہ ہر طرح سے یہ چاہتا تھا، چاہے وہ ظلمن ہو، چاہے وہ جبرن ہو، کسی بھی طرح سے امام علی مقام سے بیعت لینا ہی لینا ہے، تبھی میری حکومت کو استحکام ملے گا، میری حکومت مضبوط ہوگی، ورنہ کبھی بھی میری حکومت کو اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اسی جو ہے نظریت کے تحت اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر شکنجہ کسا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے شہر مدینہ سے مکہ معظمہ سے جانے کی ہجرت فرماتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال بھی تھے، عز و اقربا بھی تھے، جو آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کے جانب جا رہے تھے۔ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر کثیر صحابہ اکرام سے ملاقات فرمائی۔ بہت سے لوگ نماز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن بھی ہمیں عطا کیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نماز مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، مگر جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ نماز مصطفیٰ عارضی طور سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں سے کہیں اور جائیں، ان کا دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام نے مشورہ دیا، حالات ٹھیک نہیں ہے، یزید جیسے ظالم اور جابر شخص سے امید ہی بھلا کیا کی جا سکتی ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے، اس کے گرگے اور اس کی فوج ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی فوج سے آپ کو کہیں بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، مکہ معظمہ محفوظ رہے گا۔ اور اسی بیچ جو ہے کوفیوں کے خطوط بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے حکومتی عمال زیادہ تر جو تھے وہ سب بصرہ عراق کے درمیان تھے، کیونکہ یزید کا جو پائے تخت تھا وہ ملک شام تھا، اور اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی علمی شہر تھا، سب سے زیادہ تجارتی اگر کوئی شہر تھا تو اس وقت یہی بصرہ بغداد وغیرہ جو ہے تسلیم کیا جاتا تھا، جس کی دھمک پوری دنیا میں تھی، اور یہیں سے وہ خطہ تھا جہاں سے عیسائی دنیا میں آنے اور جانے کا راستہ موجود تھا۔ اسی وجہ سے ان شاہراہوں کی بڑی اہمیت تھی اس وقت، اور پھر جو ہے وہاں کے لوگوں نے جب خطوط روانہ کیے، آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں یزید کی حاکمیت قبول نہیں ہے، اے نواز مصطفیٰ دستگیری فرمائیے، ہمیں اس ناہنجار سے بچا لیجیے، ورنہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، آنے والے دور میں کیا ہوگا۔ اگر آج آپ نے اس کے خلاف علم بغاوت کو بلند نہ فرمایا تو پھر یہ ظالم ہم کو جو ہے اپنے جبر کے ذریعے اپنی حکومت تسلیم کرنے پر مجبور کر دے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب خطوط آئے، غالباً 150 خطوط ایک ہی دن میں آ گئے تھے، امام علی مقام نے وہ خطوط صحابہ کرام کو دکھائے جو آپ کے محیط تھے۔ آپ نے ان سے مشورہ فرمایا کہ ایسے عالم میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر میں ان کے پکار پر لبیک نہ کہوں گا، کل خدا مجھے قدوس جب مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے ان کی دستگیری کیوں نہ کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا۔ جب پیارے نانا جان مجھ سے کل استغفار فرمائیں گے کہ اے میرے پیارے نواسے، تم نے میرے دین کی خاطر کیوں نہیں ان کی آواز پر لبیک کہا تھا، کیوں نہیں ان کی دستگیری فرمائی تھی، تو میں اپنے نانا جان کو کیا جواب دوں گا۔ آپ میری جان کی فکر کر رہے ہیں، مگر مجھے اپنے نانا کی دین کی فکر ہے، امت رسول کی فکر ہے، اس لیے مجھے اس تعلق سے آپ مشورہ دے کہ میں کیا کروں۔ آیا کہ میں ان کے آواز پر اگر لبیک نہ کہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان لوگوں نے، تمام صحابہ کرام نے یہ کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد محترم کے ساتھ نے کیا سلوک کیا تھا، یہی تو حالات اس وقت بھی تھے، انہوں نے بھی جو ہے یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کو وفادار رہیں گے، آپ کی جان پر
کوئی بھی تلوار اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی ہے جب تک کہ وہ ہمارے جسموں کو نہ کاٹ دے. یہی تو ان کا وعدہ تھا, یہی تو ان کا عہد و پیمان تھا. کیا آپ ان کے عہد و پیمان کو بھول چکے ہیں؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترکیب وہاں پر جو ہے واضح فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں اور اپنا نائب بنا کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتا ہوں. صحابہ کرام نے اس مشورے کو قبول فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ اپنے دل کو اس تعلق سے بھی جو ہے تسلی دے لیں کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانے کے بعد کیا خبر دیتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کر کے کوفہ بھیجا گیا. آپ وہاں پر تشریف لے کر کے جاتے ہیں. جب آپ وہاں پر تشریف لے کر کے گئے تو لوگوں نے مرحبا کہا. وہاں پر صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت گورنر موجود تھے. آپ نے ان کا باقاعدہ استقبال کیا. غالباً ان کا حضرت نعمان نام تھا. آپ نے ان کا استقبال کیا, گورنر ہاؤس میں ان کو رکھا, اور اس طرح سے کثیر لوگوں نے آپ کی جو ہے ہاتھ پر جو ہے بیعت فرمائی. آپ نے جب حالات کو سازگار دیکھا کہ لوگ یہاں پر باقاعدہ عملی طور سے جو ہے وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں, یہی نہیں کہ صرف زبانی ہے, اور جب آپ کو مکمل اطمینان ہو گیا تو آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط جو ہے تحریر فرماتے ہیں. اور خط کا مضمون کچھ ایسا تھا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں, آپ ضرور امت کی دستگیری کے لیے کوفہ پہنچے. ان لوگوں نے جو کہا تھا واقعی میں نے ویسا ہی منظر ان کے درمیان آ کر کے دیکھا ہے. اور پھر جو ہے اس میں تمام تر جو ہے باتیں آپ نے تحریر فرما کر کے ایک شخص سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وقت روانہ فرمایا, اور خود حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی تربیت فرماتے ہیں. اور جب یہ حالات یزید کے وفاداروں نے جب دیکھا تو وہاں پر جو ہے, کیونکہ حضرت نعمان نے تو کوئی خطرہ لکھا تھا, بحیثیت گورنر آپ نے یزید کو اس بات کی اطلاع نہ دی تھی, مگر جو ہے جو اس کے وفادار تھے, جو اس کے خوشہ چی تھے, انہوں نے جو ہے چوری چھپ کے خط لکھا اور یزید کو وہاں کے حالات سے باخبر کیا کہ اے یزید, اگر تم نے یہاں کی خبر نہ لی تو یہ علاقہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور پھر جو ہے آنے والے وقتوں میں تمہاری حکومت کے لیے یہاں سے بڑی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ حکومت کرو تو ان علاقوں کے تعلق سے تمہیں بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہوگا. جب جو ہے یزید کے پاس یہ خط پہنچتا ہے تو یزید نے اپنے گورنروں میں سے سب سے جابر جو گورنر ابن زیاد تھا اس کا انتخاب کیا, اور اس نے کہا کہ تم فوراً وہاں سے جو ہے کوفہ کے جانب جو ہے کوچ کرو, اور میرا یہ خط پہنچنے سے پہلے, اس سے پہلے جو حضرت نعمان وہاں کے گورنر ہیں ان کو معزولی کے خط ان کو پیش کر دینا, اور تمہارے لیے بحالی کا یہ خبر ہے. اور یہ خط جو ہے تم کو روانہ کیا جاتا ہے. ابن زیاد وہ خطوط لے کر کے قادسیہ کے مقام پر اپنی فوجوں کو چھوڑ دیتا ہے, اور پھر وہاں سے ہیلا کرتا ہے. ہیلا یہ کرتا ہے کہ باقاعدہ وہ حجازی لباس اختیار کرتا ہے, جیسا کہ جو ہے مدینہ معظمہ اور مکہ مکرمہ کے لوگ زیب تن کرتے تھے, ویسا ہی لباس زیب تن کرتا ہے, اور اپنے چند مخصوص رفقا کو وہ لیتا ہے, اور پھر راستہ بدل کر کے اس راستے کے جانب جاتا ہے جو راستہ مکہ معظمہ سے آ رہا ہوتا ہے, اور پھر اس راستے کو اختیار کر کے وہ جو ہے کوفہ کے جانب جو ہے جانے کی کوشش کرتا ہے. جب دور سے اس کا قافلہ پہنچا لوگوں نے یہ خیال کیا کہ امام علی مقام آ رہے ہیں, نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ رہے ہیں, جگر گوشے بطول آ رہے ہیں. اللہ اکبر, لوگوں کے شادمانی کا کیا کہنا کہ لوگ مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں, مرحبا یا ابن رسول اللہ, مرحبا یا ابن علی, مرحبا یا ابن زہرا. لوگ اس طرح نعرہ لگاتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں, طرح طرح کی خوشیوں کے جو اس وقت حالات اور جو آلات ہوتے ہیں اس کے ذریعے مرحبا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر جب جو ہے ابن زیاد رات کے اندھیرے میں گورنر ہاؤس کی جانب جب جاتا ہے, امام علی مقام ہوتے تو گورنر ہاؤس نہ جاتے بلکہ لوگوں کے درمیان رہتے, اور اس طرح پورا قافلہ جب جو ہے آپ کے ابن زیاد کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے, اور جب وہ گورنر ہاؤس کے جانب جاتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ نواسہ مصطفیٰ نہ ہیں بلکہ یہ تو یزید کا ایک گورنر ابن زیاد ہے, اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑا ہی ظالم ہے, بہت ہی سفاک ہے, کسی کا قتل کر دینا اس کے لیے عام بات ہے. اس طرح لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے. اور پھر ابن زیاد نے صبح ہوتے ہی شہر کے بڑے بڑے عمرا اور روسا کو
اپنے گورنر ہاؤس میں طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد اس نے طلب تو اس لیے کیا تھا کہ یہاں کے امور پر تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہر کے حالات کیا ہیں اور آگے کے لیے کیا لائے عمل تیار کیا جائے۔ مگر در حقیقت اس کا معاملہ کچھ اور تھا، وہ لومڑی سے بھی زیادہ چالاک تھا، بہت ہی مکار اور فریبی تھا، اور اس نے تمام روسائے شہر کو بلا کر کے ان کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو یزید کی وفاداری کا اعلان کرو، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور یزید کے علاوہ کسی اور کی تم حمایت کا اگر اعلان کرو گے تو پھر تمہارے سروں کو تمہارے جسم سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس طرح اس نے دھمکی دے کر کے تمام روسائے شہر کو قید کر دیا، اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش شروع کر دی۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آپ نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کے لیے 40,000 کی جمعیت کے ساتھ جو ہے آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ 40,000 کی جمعیت ہوتی ہے، سب کے سب جو ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں۔ آپ اشارہ کریں، ہم گورنر ہاؤس کی اینٹ بجا دیں گے، ہم آج ابن زیاد کا سر کاٹ کر کے آپ کے قدموں پر ڈال دیں گے، آپ اشارہ تو کریں۔ مگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل بیت اطہار کے قلب پاک میں بہت ہی محبت کو رکھا ہے کہ آل بیت اطہار کسی سے بدلہ نہیں لیتے ہیں، خون بہانا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہی ان کی ریت رہی ہے، یہی ان کا خاندانی وتیرہ اور طریقہ ہے۔ امام مسلم یہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کر دیے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ایک کلمہ گو کی تلوار ایک کلمہ گو کے جو ہے گردن پر چلے۔ امام مسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ کوئی اگر جو ہے صلح کا راستہ نکل آئے وہ بہتر ہوگا کہ جائے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی شرافت اور یہی جو ہے آپ کی نظافت کا جو ہے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور پھر اس نے تمام روسائے شہر کو گورنر ہاؤس کے فصیل پر لا کر کے کھڑا کر دیا، اور ان کے پیچھے ایک ایک جلاد کو ننگی تلوار لے کر کے کھڑا کر دیا، اور لوگوں سے کہا، اے امام مسلم کا ساتھ دینے والوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے یہ گھر کے سربراہ، یہ تمہارے گھر کے یہ سربراہ سلامت رہیں، تو تم امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے الگ ہو جاؤ، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، وہ یہ بھول گئے کہ کل قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے نواسے کو کیسے چھوڑ دیا تھا، میری آل کو تم نے بلایا تھا اور تم نے وفاداری کی قسمیں کھائی تھی، آج تمہاری وفاداری کو کیا ہو گیا کہ تم نے دنیا پر جو ہے تم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیا، تمہارے لیے سب کچھ دنیا ہی دنیا تھا، یہ تم نے نہ سوچا کہ تمہارے اس بیت عہدی سے میرے آل کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ تمام چیزیں بھول گئے، انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ رہتی دنیا تک جب لوگ میدان کربلا کے واقعات پڑھیں گے، جب کوفیوں کے جو ہے وفاداری کی باتیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کیسے ننگ اور عار جو ہے قوم تھی، انہوں نے نواز مصطفیٰ کو بلا کر کے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو اس بات کا بھی خیال نہ رہا، وہ تمام کے تمام لوگ دھیرے دھیرے پیچھے کھسکتے چلے گئے، یہاں تک کہ نواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں اس وقت کیا کیفیت رہی ہوگی، کیا حالات رہے ہوں گے، آپ کے قلب پاک پر کیسا تیر چلا ہوگا کہ یہاں پر بڑے عزت سے بلایا گیا، دین کا حوالہ دیا گیا، اور دین کا حوالہ دے کر کے آل بیت اطہار کی عزت کو لوٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی شان اور شوکت سے کھلواڑ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، مگر آپ کو اپنی وہاں پر فکر نہیں ہوتی ہے بلکہ امام علی مقام کی فکر ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کوئی ایسی ترکیب نکل آئے کہ نواز مصطفیٰ کو منع کر دوں کہ آپ نہ آئے، انہوں نے بدعہدی کی ہے، دھوکہ کیا ہے، فریب سے کام لیا ہے، انہوں نے جو جان کو قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا آج یہ میری خود جان کے پیاسے بن گئے ہیں، اپنی جان بچانے کے خاطر میری جان کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اور صورت بھی نہ تھی، امام علی مقام کو اس بات کی اطلاع فرماتے، آپ انہیں خیالوں میں گم تھے کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے، آپ مسجد کی جانب تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اور جب آپ مصلی امامت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں 500 کوفی آپ کی خدا میں نماز ادا کرتے ہیں، مگر اللہ اکبر
یہ تصویر بھی آپ ملاحظہ کریں کہ جب امام مسلم نے سلام پھیرا تھا تو ایک شخص بھی پیچھے موجود نہیں تھا۔ آپ سوچیں کہ بدعہدی کا عالم کیا ہوگا، بے وفائی کا عالم کیا ہوگا، اور آپ کے قلب پاک پر کیا اس وقت جو ہے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مسجد سے جب بستی کی جانب آتے ہیں، آپ پر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، آپ پانی پینے کے خاطر جو ہے جب ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہیں، ادھر بھی آپ نگاہ دوڑاتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر کے اپنے دروازے کو بند کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی خاطر کبھی ادھر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی اس گلی میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساقی کوثر کا یہ نواسا آج ادھر سے ادھر ایک پیالہ پانی کے لیے گھوم رہا ہے، یہاں تک کہ ایک عورت جس کا نام غالباً طور تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ آج میرے گھر میں اللہ کی رحمت آنے والی ہے، اللہ کی برکت آنے والی ہے، آج دنیا کو قربان کر کے میں کیوں نہ آخرت خرید لوں، آج جب سب کے سب لوگ نوازے سے منہ پھیر رہے ہیں، آج میں ان کے قدموں پہ اپنے دامن کو بچھا دوں، اور اگر انہوں نے قبول کر لیا تو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آگے بڑھتی ہیں، عرض کرتی ہیں نواز مصطفیٰ آپ میرے گھر میں مہمان بن جائیے، آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول فرماتے ہیں اس دعوت کو، آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، انہوں نے پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ نوش فرماتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ میرے گھر آج مہمان بنے، آپ کہیں نہ جائیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر جب وہ افروز ہو جاتے ہیں، ادھر ابن زیاد آپ کی تلاش میں فوج کی ٹکڑیوں کو بھیجتا ہے کہ تلاش کرو کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے۔ آپ کو باقاعدہ تلاش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس دروازے پر بھی دستک ہوتی ہے۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ملتی ہے کہ ابن زیاد کی فوجیں میری تلاش میں لگی ہوئی ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، آپ پر حملے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاشمی خون جوش میں آتا ہے، آپ تلوار نکال کر کے میدان عمل میں ڈٹ جاتے ہیں، اور جب آپ نے جو ہے پیکرا ہاشمی دکھایا تو بڑے بڑے بہادر خوف سے کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ علی کے شیر کا مقابلہ کرے، آپ خود ہی آگے بڑھ کر کے جب مقابلے کے لیے جو ہے للکارتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جو چار اوباش قسم کے لوگوں نے جب آپ پر حملے کی کوشش کی، ہاشمی تلوار جب اٹھتی ہے تو کیفر و کردار تک پہنچا کر کے جو ہے دم لیتی ہے، اور جو ہے چند لمحوں میں ہی وہ خون میں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے اس شان اور شوکت کو وہاں پر اظہار فرمایا، پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی آگے بڑھے۔ جب وہ جان چکے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے سرماؤں کا مقابلہ کیا ہے، بڑی بڑی فوجوں سے ہم ٹکرائے ہیں، مگر ہاشمی کے شیر کا جواب نہیں ہے، یہ تنہا ہماری ساری فوج کے لیے کافی ہے، اگر ہم نے اس کو للکارا تو آج ہم سب کو جو ہے تحقیق کر دے گا، کوئی ہم میں سے زندہ نہ بچے گا۔ انہوں نے پھر وہاں پر ہیلے کا سہارا لیا اور انہوں نے کہا اے نواز مصطفیٰ، بھلا ہم آپ سے کیوں لڑیں گے، ہمیں آپ سے کیا غرض ہے، ہم نے تو صرف ابن زیاد کے حکم کو ماننا ہے، آپ کو اس نے صلح کے لیے بلایا ہے، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آگے کے جو معاملات ہو آپ چلیں اور ابن زیاد سے خود طے کر لیں، جب آپ طے کر لیں گے وہاں پر تو بھلا ہمیں کیا جو ہے سروکار ہوگا، ہماری اور آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا، آپ کے دل میں وہی رحم کے جو ہے چشمے جو ہے امڑنے لگتے ہیں، اور آپ وہاں پر پھر ان کے جو ہے اس قلعے کو اپنے رحم کے لیے سائے میں لے لیتے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی صلح کو قبول فرمایا، اور آپ جب جو ہے گورنر ہاؤس جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے پہلے وہاں پر ابن زیاد نے اپنی شاطرانہ چال کا وہاں پر یوں جو ہے اظہار کیا کہ اس نے کہا کہ جیسے ہی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس میں قدم رکھیں، تم دروازے کے پیچھے سے نکلنا اور ان پر جو ہے حملہ کر دینا، اور پھر ان کو جو ہے شہید کر کے ہی دم لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی چالاکی اور عیاری سے بے خبر آپ اس جانب جو ہے تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس میں آپ نے قدم رکھا، وہاں پر آپ نے یہی جو ہے دعا اللہ کی بارگاہ میں فرمائی تھی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا۔
اللہ اکبر، آپ اتنا فرما کر کے جیسے ہی قدم پاک کو رکھتے ہیں ظالموں نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر کیسے جو ہے معاملے کو رکھا اور کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے، آپ اس کو ذرا دیکھیں اور غور کریں۔ آج ہم جو ہے تھوڑی سی مصیبتوں اور تھوڑی سی پریشانیوں کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہمیں دین پر نہیں چلنا چاہیے، ہمیں دین پر جو ہے چلنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے معاملات میں یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے دینی معاملات کا اظہار کریں، دینی جو ہے رنگ اور دینی روغن کا ہم جو اظہار کریں۔ اس معاملے میں ہم باقاعدہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ چھپا کر کے چلا جائے، تقیے کا سہارا لیا جائے، بہانے کا سہارا لیا جائے، اور یوں علل اعلان حق اظہار سے ہم اپنے آپ کو قاصد سمجھنے کی برجستہ کوشش کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، آپ بتائیں کیا آپ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز مصطفیٰ کو دین زیادہ عطا کیا تھا؟ آل بیت اطہار زیادہ دین کو سمجھتے ہیں کہ آج لوگوں نے زیادہ دین کو سمجھ لیا ہے؟ دین چھپانے کا نام نہیں ہے، دین کو علل اعلان ظاہر کرنا یہ جو ہے اصل دین ہے۔ اور جب اس طرح جو ہے لوگ دین کا اظہار کرتے ہیں تو دین کے اندر لوگوں کو سمجھ پیدا ہوتی ہے، لوگ بہادر پیدا ہوتے ہیں، شجاع پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ جب یہ جان ہماری ختم ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ختم ہو؟ جو انسان زندگی کے آخری لمحے میں جو اپنے دل کے اندر ارادہ لے کر کے دنیا سے جائے گا، قیامت تک اسی ارادے پر اللہ کی بارگاہ میں وہ قائم رہے گا، چاہے وہ جو ہو، جس حال میں ہو۔ اس لیے ہمیشہ زندگی کے اس معاملے میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کے تعلق سے یوں بے قرار و بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہم دین کے اظہار میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ کمزور جو ہے سمجھنے لگتے ہیں۔ کمزور نہیں بننا ہے، ہم آل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، ہم حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم بے شک لوگوں سے صلہ رحمی کا معاملہ کریں، لوگوں سے محبت کا معاملہ کریں، مگر جب بات دین کی آ جائے تو وہاں پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، اس لیے کہ ہم نے دین اللہ کی رضا کے خاطر قبول کیا ہے، کسی دنیا والے کی خوشی کے خاطر ہم نے دین کو قبول نہیں کیا ہے۔ جب ہمارا مطمع نظر یہ ہوگا تو بے شک وہ ہمارا دین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور وہی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو اس کی محبت کے لیے کی جاتی ہے، جو اس کی محبت کے لیے عمل کیا جاتا ہے، اس کی محبت کے لیے قدم بڑھایا جاتا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر سب کچھ کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی نیا خیال ہم واضح کریں اور پھر وہ لوگوں کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں تو پھر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم نے تو باقاعدہ دین کا دامن تھام لیا ہے۔ دین وہ نہیں ہے، دین وہ ہے جو امام حسین نے اپنے کردار سے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسینی کردار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل کل آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا آمد اور اس کے بعد جو اہم واقعات ہوئے تھے اس کے تعلق سے چند باتیں کو گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور میرا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم۔ السلام عليك يا رسول